میں ہو رہے ہیں، آزاد نمائندے کھڑے ہوں گے، آپ لوگوں نے ہر گاؤں سے، جہاں سے خود کھڑے ہو سکتے ہیں خود کھڑے ہوں، جہاں سے بھائی چاچا ماما کھڑا ہو سکتا ہے انہیں کھڑا کریں، جہاں سے کوئی اور آپ کو نظریاتی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ نے آج سے لسٹیں بنانی ہیں۔ آپ کے ضلع میں تحصیلیں کتنی ہیں، ہر تحصیل میں یونین کاؤنسل کتنی ہیں، ہر یونین کاؤنسل میں کتنے کتنے گاؤں ہیں، اور وہاں میں کہاں کہاں آپ کی تنظیم سازی ہوئی ہے، کہاں کہاں نہیں ہوئی، یہ سب سے غور سے طلب بات ہے جس وجہ سے آپ کو بلایا گیا۔ جہاں پہ نہیں ہوئی وہاں پہ جا کے تنظیم سازی کریں، اور کچھ نہیں، اپنا ایک نمائندہ پکڑیں، اس کو الیکشن لڑوائیں۔ جہاں 1200 ووٹ لے کے ایک بندہ کونسلر بنتا ہے، وہاں آپ کا بندہ آرام سے اپنے چاچے مامے تائے کے گھر کا ووٹ لے کے 200-250 ووٹ لے کے دوسرے تیسرے نمبر پہ آ سکتا ہے۔ آپ کا ایک ایسا دھڑا بنے گا کہ آپ لوگ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے اپنے علاقے کی پنچایت میں فیصلہ کر پائیں گے، اور جب آپ فیصلہ کر پائیں گے تو وہ نواب اور چودھری جو ہے اس کو آپ شٹ اپ کال دے سکتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک 25 سال کا لڑکا اگر جدی پشتی نواب وڈیرے جاگیردار کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا ہی ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام پہ سب سے بڑی چپیڑ یہ ہوگی کہ ہم جدی پشتی سیاست کو لات مار کے پرے کرنے کے لیے انشاءاللہ میدان میں اتریں۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ سے، ہم سے پوچھتے ہیں بھئی کیسے کامیاب ہو گئے؟ تواڈے کول نہ کوئی وڈی گڈی ہے، نہ تواڈے کول کوئی گارڈ نے، نہ کوئی تواڈے کول سیکیورٹی دے معاملات نے، نہ کوئی تھانہ کچہری کلچر ہے، کامیاب کیویں ہو گئے؟ تو آپ نے بجائے اس کے سر جھکا کے شکل کٹ کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ بتائیں کہ بھئی آپ کا بھائی جب اسلام آباد میں 8 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہے تو 56 اسلامی ممالک کا OIC کا اجلاس بلوا کے ہی اٹھتا ہے، اور پھر جب آپ کا بھائی 6 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر جب آپ کا بھائی 6 گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھتا ہے تو عورت مارچ اور مسٹر چپس اور یہ 12ویں سرمٹ ٹائپ کی آنٹیوں پہ پابندی لگوا کے اٹھتا ہے وہاں سے۔ ہمیں ایک دن سے زیادہ کبھی دھرنا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہمیں کبھی پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں پولیس والا اگر کوئی کسی کے آرڈرز کے تحت کوئی لاٹھی چارج کرتا بھی تھا ہم سینے سے لگاتے تھے، ہمیں ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ وی بلیو ان آور ٹیم کہ جب مذاکرات کے لیے راجہ نعمان یا ملک وقاص جاتا ہے جنہوں نے CSS کی تیاری کی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے ایک بیوروکریٹ کو کس طریقے سے کنونس کرنا ہے۔ جب سامنے بیوروکریٹ بیٹھے گا ہم لوگ بیوروکریسی کے لیول کے بندے کو بھیجیں گے، جب سامنے مذاکرات کے لیے فوجی بیٹھے گا تو ہم فوجی ٹائپ بندے کو بھیجیں گے، جب سامنے مولوی بیٹھے گا تو مولوی کو بھیجیں گے۔ میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے جو باقی سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک بات میں آج یہ راز آپ کے سامنے کھول ہی دیتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں سے ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں، پچھلے 6 مہینوں سے آپ نے مجھے کسی جلسے میں نہیں دیکھا ہوگا، ان 6 مہینوں میں ہم یہی ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے تھے۔ اب ہم جب آئیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، ہم کانسٹیٹیوشن بنا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہماری پارٹی اناؤنس ہوگی تو سب سے پہلا جلسہ ہم لوگ جہاں پر ہمارے بنگالی بھی ہوں گے، بہاری بھی ہوں گے، وہ جلسہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ محمد بن قاسم کی دھرتی کراچی میں جا کے، سندھ میں سی ویو پہ جا کے پہلا جلسہ ہم کریں گے، اور جس کی سازش تھے یہ نعرے لگے تھے کہ ادھر تم ادھر ہم، میرے سندھ کا بھائی، میرا وہاں کا مہاجر، میرا وہاں کا بہاری، میرا وہاں کا سندھی جو محمد بن قاسم کا وارث ہے، وہ یہ وہاں پر اعلان کرے گا کہ میرا لیڈر پاکستان توڑنے والا نہیں ہو سکتا، میرا لیڈر پاکستان جوڑنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ کہ وہاں پر کراچی میں بیٹھ کے، لاڑکانے میں بیٹھ کے ان کے کتوں کی خوراکیں جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے کی آ رہی ہیں، اور میرے تھر کے بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے روٹی کے ٹکڑے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ امیر شہر کے کتے اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں، ان کا راج ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کے حقیقی وارث سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو علامہ اقبال کی فیملی، سر سید کی فیملی، واصف علی واصف کی فیملی آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے نظر آئیں گے انشاءاللہ جس دن ہم لوگ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ آپ کو کشمیر، بنگال
اور سیاچین میں شہادتیں دینے والے شہداء کی فیملیز نظر آئیں گی، تب آپ شٹ اپ کال دے سکیں گے دنیا کو کہ پاکستان کے حقیقی وارثوں کی جماعت اب میدان میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اب جو یہ سوال ہے کہ کیا یہ پارٹی ہی بنانی تھی تو ہم نے سارا کچھ کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ نہیں بناتے، ہم 10 سال اور نعرے لگائیں گے، ہم 10 سال اور مارے کھائیں گے، ہم 10 سال اور فرقوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور فرقوں کے اندر 600 فرقے اور بنا کے تقسیم کیے جائیں گے، اور یہی کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کوئی بڑے ہی متشدد قسم کے لوگ ہیں، میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل پارٹی لانچ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس میں یار انہوں رہن دو ایک منٹ پلیز، مرکزی کابینہ میں ہم مائنورٹی کی ایک سیٹ رکھیں گے جس میں مدن سنگھ صاحب خالصتان کی تحریک کی نمائندگی کریں گے۔ آپ کے میڈیا دکھائے نہ دکھائے، انڈیا کو جو آگ لگے گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہم وہ اسٹریٹیجک مار دیں گے، اسے وہ اسٹریٹیجک مار ملے گی آپ کے دشمن کو کہ اس نے پنگا لیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو الگ کریں گے، اس نے پنگا لیا تھا کہ ہم آزاد بلوچستان بنائیں گے، اس نے پنگا لیا تھا پشتونستان کا، ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ افغانستان میں کیا اس کی آنے والی نسلیں نہیں بھولیں گی انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ سندھو دیش کا نعرہ لگائیں گے، اب سندھ کا معاملہ بھی کور ہو گیا، بلوچستان کا بھی، ہمارے بلوچوں نے اور سندھیوں نے بھی انہیں شٹ اپ کال دے دی، ہمارے پٹھانوں نے بھی بتا دیا کہ ہم لوگ پاکستان کے اصل وارث ہیں، کشمیر ہم نے آزاد کر کے دیا تھا جب لوگ انکار کر گئے تھے، ہمارے مہاجروں نے بھی بتا دیا کہ ہم پاکستان کے وارث ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی جس پاکستان کو توڑ کے انہوں نے ہم سے الگ کیا تھا وہی پاکستان انشاءاللہ تعالی بھارت کو سب سے زیادہ چبھنے والا ہے، مغربی پاکستان کی نسبت زیادہ اگر کوئی چیز بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی تو انشاءاللہ